السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستان محترم، ہمارے اس واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے ہم وہابی دیوبندی اہل حدیث ان جماعتوں کا رد شروع کرنے والے ہیں، باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان کی اپنی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہے وہ پروف کے طور پر بھیجی جائیں گی۔ یہ سلسلہ ویسے تو 4-5 ماہ سے چل رہا ہے، لیکن اب یہاں سے آگے اسے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اور حوالوں سے مزین کر کے اور باقاعدہ آڈیو ڈال کر انشاءاللہ عوام الناس کو سمجھایا جائے گا تاکہ آسانی سے وہ ہماری بات سمجھ سکیں۔ میں نے اپنی تقریروں میں بارہا کہا ہے کہ ایک معمولی سا سیل فون یا کوئی استعمال کی چیز ہم خریدتے ہیں تو دنیا بھر کے اس کے فیچرز دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، پچھارتے ہیں، دنیا بھر کی انکوائری کرتے ہیں۔ جب بات ایمان و عقیدے کی آئی تو ہم صرف داڑھی، ٹوپی، قرآن اچھا پڑھنا یا نمازوں کی کثرت دیکھ کر امپریس کیوں ہوتے ہیں اور کیوں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بغیر ان کی تاریخ جانے، بغیر ان کی حقیقت جانے، بغیر ان کا ماضی جانے۔ دیکھیے، اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں آپ کو دنیا دیکھتے ہوئے دین پر قائم رہنا ہے اور ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ مرنا سب کو ہے، آپ کو، مجھے پتہ نہیں کب میرا بلاوا آ جائے اور میں آپ کے بیچ میں نہ رہوں، لیکن وہ مرنا کتنے افسوس کا مرنا ہے کہ جس میں ایمان نصیب نہ ہو، کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو، رسول پاک علیہ السلام کی محبت دل میں نہ ہو، صحابہ و اہل بیت کا پیار دل میں نہ ہو، اللہ کی مرضی والی زندگی نہ ہو، اور اللہ کی نافرمانی میں موت آئے۔ اس موت پر افسوس کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری دنیا جیسے کامیاب ہے، ہمارا دین کامیاب رہے، دین پر ہم استقامت سے ڈٹے رہیں، اور اس طرح اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ رب تعالی ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں جو ہے جنت عطا فرمائے۔ تو اس کی کوشش کے لیے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، بقیہ سب جہنمی ہوں گے، ہمیں ایک جنتی فرقے کا ساتھ دینا ہے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اب آئیے میں چند اہم باتیں بتاؤں، چونکہ یہاں سے آگے ہم رد وہابیت و دیوبندیت کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ اوپر جو میں نے امیج بھیجی ہے، اس امیج کے اندر ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ اس کتاب کا میں تعارف پیش کر دوں۔ آج تعارف ہے، امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو چینل سے جوڑیں گے، اور اس کے بعد جب ہم رد کریں گے آپ وہابی دیوبندیوں کو بھی اس چینل سے جوڑیے۔ تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری بات کو کاٹ سکے یا اس کی تردید پیش کر سکے۔ بکواس کرنے والے بہت بکواس کریں گے، لیکن معقول جواب کوئی نہیں دے گا، اور سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے کچھ روز پہلے حدیث بھیجی تھی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1037، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے نجد کے، اور انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے اہل شام کے لیے، اہل یمن کے لیے دعا کی۔ جب انہوں نے تیسری بار کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نجد کے حوالے سے فرمایا کہ وہ فتنوں اور زلزلے کی جگہ ہے، اور شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ حجاز مقدس، مکہ، مدینہ، ان جگہوں پر ترکیوں کی حکومت تھی، صحابہ کے مزارات پہ گنبد سلامت تھے، اہل بیت پاک کی مزارات پہ گنبد سلامت تھے، گنبد خضرا بھی انہی کے دور میں بنایا گیا، اور سارے دنیا کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان جاتے اور چین و سکون کے ساتھ اپنی عبادات بجا لاتے اور مقدس مقامات کی زیارت کرتے۔ لیکن نجد کی سرزمین پر، جس کا موجودہ نام ریاض ہے، وہاں 1111 ہجری میں، ابھی 1446 ہے، آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کتنے سال بن رہے ہیں۔ 1111 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی۔ اس کا خاندان علمی تھا، پڑھے لکھے خاندان میں یہ پیدا ہوا، اور پھر اس نے 95 سال کی عمر پائی، اور یہ ہلاک ہوا ہے 1206 ہجری میں۔ اس خبیث نے ایک ایسا نیا ورژن پیش کیا مذہب کا، ایک ایسا فرقہ بنایا جسے فرقہ وہابیہ کہا جانے لگا۔
اور اس فرقے کی روح سے روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں سوائے اس کے اور چند اس کے مٹھی بھر متبعین کے سب کافر، مشرک، بدعاتی اور ابدی جہنمی تھے۔ اس مقام پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ اس سے کسی عربی نے سوال پوچھا، کسی بدو نے سوال پوچھا کہ تو روئے زمین کے سارے مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، تجھے شرم آنا چاہیے، تیرے باپ دادا بھی اسی عقیدے کے تھے؟ تو کہتا ہاں، 600 سال تک میرے باپ دادا بھی کافر و مشرک رہے۔ تو اس عربی نے کہا کہ جب 600 سال تک تیرے باپ دادا بھی اور روئے زمین کے سارے مسلمان کافر و مشرک تھے، تو جو حضور سے دین آیا وہ تو بیچ میں کٹ گیا، اور 600 سال تک پوری دنیا میں سارے کے سارے مشرک تھے، تو اصل دین تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ لاجواب ہو گیا اور اپنا سموں بنا کر رہ گیا۔ اس نے نجد سے نکل کر پورے خطۂ حجاز پر، مکہ مدینے پر اپنا قبضہ جمایا، اور پھر حکومت سے مل کر آل سعود ان کے ہاتھ میں حکومت آئی، ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی، اور اس نے جو ہے تمام صحابہ کرام کی مزارات کو اس کے ماننے والوں نے توڑا، حتیٰ کہ گنبد خضرا کو توڑنے کی بھی ناپاک کوشش کی۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ اس کتاب میں جو مغلظات، جو بکواس، جو کفریات اور جو خلاف اسلام باتیں لکھی ہیں، انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ بھیجیں گے۔ یہ اتنا متشدد تھا اور ایسا متعصب تھا کہ اپنے فرقہ وہابیہ کے چند لوگوں کے علاوہ روئے زمین پہ کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس دور میں ہندوستان میں ایک علمی گھرانہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس خاندان کی ہندوستان میں علم الحدیث سے متعلق فقہ حنفی کی خدمت کے حوالے سے بے شمار خدمات ہے اس خاندان کی۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھتیجا ہندوستان میں پیدا ہوا، جس کا نام اسماعیل تھا، جو ہجری 1193 میں پیدا ہوا، دہلی کی سرزمین پر، اور اپنے خاندان کے بزرگوں سے علم حاصل کیا، اور پھر جب یہ حج کرنے گیا تو وہاں اس کے ہاتھ کتاب لگی، کتاب التوحید۔ اب اس کتاب کو یہ ہندوستان لے کر آیا، اور ہندوستان میں لوگوں سے دوستیاں کرتا، ملاقات کرتا، ان سے ایڈریس لیتا۔ بعد میں اس نے اس کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، یعنی کتاب التوحید کا جو چربہ ہے اس کو کتاب تقویت الایمان کے نام سے لکھا، اور مسلمانوں کے گھروں پر باقاعدہ جن کے ایڈریس لیے تھے یہ کتاب پہنچاتا۔ جب یہ کتاب ہندوستان میں پھیلی اور اس کے برے اثرات محسوس کیے جانے لگے، یہ کتاب کا میں نے اسکین پیج بھیجا ہے، انشاءاللہ اس کتاب سے آگے میں بھیجوں گا، اس کتاب کے حوالے بھیجوں گا کہ اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہے۔ ایک موقع پر اس سے کسی نے کہا کہ آپ نے اتنی زیادہ سختی کر دی ہے کتاب کے اندر، ہر چیز کو شرک، ہر چیز کو کفر، ہر چیز کو شرک، کہنے لگا کہ ہاں بعض جگہ شرک خفی کو میں نے شرک جلی لکھ دیا ہے، یعنی جو چھوٹا شرک تھا اس کو بڑا شرک لکھ دیا ہے، لیکن امید ہے لڑ بھیڑ کر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑ کر خود بخود سدھر جائیں گے۔ یہ ہندوستان میں وہابی دیوبندی مذہب کا امام و پیشوا مانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دیوبندی تقلید کرتے ہیں، اہل حدیث تقلید نہیں کرتے، یعنی وہ غیر مقلد وہابی ہیں، یہ تقلیدی وہابی ہیں، لیکن دونوں اسے اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں، اور اس کتاب کو جو ہے بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ دیوبندی مذہب کا امام و پیشوا مولوی رشید گنگوہی نے اس کتاب کو گھر میں رکھنا عین اسلام قرار دیا ہے، یعنی اصل اسلام اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں رہے تو وہ کتاب تقویت الایمان کو رکھے۔ اس کتاب کے اندر جگہ جگہ انبیاء علیہم السلام کی توہین، خاص کر سردار انبیاء جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین، آپ کے صحابہ کی توہین، اہل بیت پاک کی توہین، حضرات اولیاء کرام کی توہین، اللہ کے نیک بندوں، محبوب بندوں کی گستاخیاں جگہ جگہ پر ہیں۔ جی ہاں، چونکہ ابھی اسی کتاب سے آگے ہم سارے حوالے بھیجنے والے ہیں، اس لیے اس کتاب کا تعارف ضروری تھا۔ اور اس کتاب میں مسلمان جو رسمیں کرتے ہیں نادانی کے بنا پر، لا علمی کے بنا پر، یا جو واقعی اہل سنت و جماعت کی رسومات ہیں، یا جو بزرگوں سے ثابت شدہ عقائد ہیں، ان سب کو اس میں شرک، کفر اور ان کے کرنے والوں کو ابو جہل سے بڑا مشرک، حتیٰ کہ ابلیس سے بڑا جہنمی لکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کون سا اسلام ہے یہ، کیسی خدمت دین ہے
کہ اس کتاب تقویت الایمان کا اگر عینک لگا کر آپ دیکھیں گے تو روئے زمین پر آپ کو کوئی مسلمان نظر ہی نہیں آئے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس خبیث نے یہ کتاب لکھی اور اتنا بڑا مردود، اتنا بڑا جاہل تھا یہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے خاندان کا، کہ اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ یہ بے وقوف آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز میں رفع الیدین کیا۔ نماز میں یعنی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے اس نے رفع یدین کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز نے اسے بلایا، کہا تم نے یہ نیا کام کیا شروع کیا؟ اس نے کہا رفع یدین سنت ہے اور یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، اور میں مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ شاہ صاحب بہت زور سے ہنسے، کہا بے وقوف، مردہ سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب تب ہے کہ جب سنت کے مقابلے میں کوئی بدعت رائج ہوئی ہو۔ رفع یدین نہ کرنا یہ خود سنت ہے، رفع یدین کرنا بھی سنت ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا، اور رفع یدین نہ کرنا یہ بھی سنت ہے جس کا حکم باقی ہے۔ تو سنت کے مقابلے میں سنت پہ عمل کرنا، اس میں کہاں 100 شہیدوں کا ثواب ہے؟ اتنا بڑا جاہل اجہل جسے دین کی ایک رتی برابر سمجھ نہیں تھی، ایک حبہ برابر سمجھ نہیں تھی، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، کتاب تقویت الایمان۔ اور یاد رہے اس کتاب کو وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، غیر مقلد، اہل قرآن، یہ تمام لوگ اس کتاب کو بڑی عزت اور احترام کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مولانا احمد رضا خان پیدا ہوئے اور انہوں نے اس وہابی دیوبندی فتنے کے رد کا سلسلہ شروع کیا، تو ان کو بتایا جائے کہ 1111 ہجری میں عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے والد بھی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ جی ہاں، اس زمانے میں یہ پیدا ہوا اور اس نے یہ کتاب لکھی، اور روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو اس نے کافر و مشرک کہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس دور میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس دور کے عرب علماء نے اس کا رد کیا اور بہت جم کے رد کیا، جس میں خاص طور سے جو ہے مفتی حرم شیخ المحدثین حضرت علامہ سید احمد بن زینی دہلان علیہ الرحمۃ والرضوان، انہوں نے کتاب لکھی ابن عبد الوہاب نجدی کے رد میں۔ اور ہندوستان میں جب یہ کتاب آئی، تقویت الایمان کے نام سے چھپی، اس دور کے بڑے بڑے علماء نے، خود اسماعیل دہلوی کے بھائی نے اسے چیلنج مناظرہ کیا اور زبردست رد کیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی نے، علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے علماء ہیں، انہوں نے اس کتاب کا رد کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں 78 جگہوں پر بتایا ہے کہ ایسے کلمات ہیں جن سے کفر ہوتا ہے، یعنی کفریہ کلمات ہیں۔ بتائیے، اتنی سخت یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے روح سے روئے زمین پر کوئی مسلمان بچتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس کتاب پر جان چھڑکنے والے ہیں وہابی دیوبندی، اور اسے بہت ہی یہ لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسی کی تعلیم کا پرچار پرسار یہ لوگ کرتے ہیں۔ آج جو لوگ دھڑلے سے دیوبندی بن رہے ہیں، اہل حدیث بن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کسی جماعت میں شامل ہونے سے پہلے اس کی تاریخی حقیقت کو دیکھیے، تاریخی حقائق کیا ہیں ان پر نگاہ کیجیے۔ وہ جماعت پیدا کب ہوئی، اس کے بانیان میں کون لوگ ہیں، اس کے بزرگوں میں کون لوگ شامل ہیں، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں، حدیث و قرآن سے ان کی تردید کہاں موجود ہے۔ صرف چند اچھی باتیں دیکھ کر ان کے ساتھ ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ ارے یہ تو بڑے نیک پارسا لوگ ہیں، یہ بے وقوفی ہے، سراسر حماقت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پوری طرح ان کی حقیقت کو سمجھیں۔ بہرحال یہی وہ کتاب ہے تقویت الایمان۔ اب اس کتاب سے ہم جب موقع ملے گا انشاءاللہ چینل کے اندر اس کی عبارت ڈالیں گے، اسکین پیج ڈالیں گے، اور اس پر حدیث و قرآن سے تبصرہ کیا جائے گا۔ میں احباب اہل سنت و جماعت سے گزارش کروں گا چینل سے جڑے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں، تاکہ آج جو نوجوان نسل کالج کے اندر، اسکول کے اندر فتنہ وہابیت کا شکار ہو رہی ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ کیا حقیقت ہے، اور ان کے فتنے سے اپنے کو بچائیں۔ یقین جانیے کہ آپ کے چینل سے لوگوں کو جوڑنے سے اگر کوئی فتنہ وہابیت و دیوبندیت سے اپنے ایمان کو بچاتا ہے تو اس کی مغفرت تو انشاءاللہ ہوگی، اور اس کو آپ جو ذریعہ بنے ہیں اس کے راہ ہدایت پر قائم رہنے کا، آپ بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ سے
بے شمار ثواب ملیں گا اور اجر ملیں گا، اور انشاءاللہ آپ کی بھی بخشش ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل سے جوڑیے، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ رد وہابیت و دیوبندیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔